بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آپ سبھی کو ارمغان اردو چینل پر خیر مقدم کرتا ہوں۔ ساتھیوں، آج کی اس کلاس میں ہم ٹوٹل 20 سوالوں کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں دوستو یہ سبھی سوالات آپ کے UGC نیٹ امتحان کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، سن وفات کے لحاظ سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ بہت ہی اچھا سوال ہے، سبھی لوگ آنسر دینے کی کوشش کریں گے۔ جی، تو سن وفات کے لحاظ سے صحیح ترتیب آپ کا دوسرا ہو جائے گا۔ سن پیدائش اور وفات میں ہمیشہ جو ہے کلاس میں ذکر کرتا ہوں، تو امید کرتا ہوں یہ سن پیدائش اور وفات سے ریلیٹڈ جتنے بھی سوالات ہوں گے آپ 100% جو ہے UGC نیٹ میں صحیح کریں گے۔ چلیے، سوال دوسرا، اس کا صحیح جواب ہے پنڈت رتن ناتھ سرسار کی پیدائش جو ہے ہوئی ہے 1886 عیسوی کو۔ سن وفات کے لحاظ سے پوچھا گیا ہے، تو پیدائش جو ہے 1846 عیسوی کو ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 1902 عیسوی کو ہوئی ہے۔ 1902 عیسوی کو۔ ڈپٹی نذیر احمد کی پیدائش 1830 عیسوی کو ہوئی ہے، اور وفات ڈپٹی نذیر احمد کی 1913 عیسوی کو ہوئی ہے۔ مرزا ہادی رسوا کی پیدائش 1858 عیسوی کو ہوئی ہے، اور وفات جو ہے ہادی رسوا کی 1931 عیسوی کو۔ تو اب دیکھیں یہاں سرشار کی وفات 1902، 1913 ڈپٹی نذیر احمد، اور شرر بھی ہیں بیچ میں، تو شرر صاحب کی پیدائش جو ہے عبدالحلیم شرر صاحب کی پیدائش 1860 عیسوی کو ہوئی ہے، اور وفات جو ہے عبدالحلیم شرر کی 1926 عیسوی کو ہوئی ہے۔ تو اب دیکھیے 1902 ہو جائے گا آپ کا رتن ناتھ سرشار، نذیر احمد 1913، اور شرر 1926، مرزا ہادی رسوا 1931۔ صحیح جواب کا دوسرا ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں دو زمرے صنف کے اعتبار سے صحیح ہیں، دو صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی ساتھیو، تو مرزا محمد رفیع سودا، شیخ محمد ابراہیم ذوق اور محسن کاکوروی یہ قصیدہ نگار کے زمرے میں آتے ہیں، یعنی کہ یہ قصیدہ نگار ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ساتھیو آپ یہاں دیکھیے گا دبیر، انیس، خلیق، تو یہ مرثیہ نگار ہیں۔ بی والا زمرہ جو ہے وہ مرثیہ نگاروں کا زمرہ ہے، اور اے والا جو زمرہ ہے یہ آپ کا ہو جائے گا قصیدہ نگاروں کا زمرہ ہے۔ تو اس اعتبار سے اے بھی رائٹ آپشن پہلا ہے۔ یہاں دیکھیے گا ذوق قصیدہ نگار ہیں، دبیر مرثیہ نگار ہے، تو اس اعتبار سے یہاں سی غلط ہو جائے گا، اور محسن کاکوروی بھی قصیدہ نگار ہیں۔ انیس یہ مرثیہ نگار ہیں، سودا قصیدہ نگار ہیں، اور ذوق بھی قصیدہ نگار ہیں، تو اس اعتبار سے یہاں ڈی بھی غلط ہو جائے گا۔ چلیے جی، اب آپ مجھے سودا، ذوق، دبیر، انیس، اس کے علاوہ جو ہے خلیق، ان سبھی کی پیدائش وفات جو ہے آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ہر ایک خار گل ہے، ہر گل ہے ایک ساغر عیش، ہر ایک دشت چمن، ہر چمن بہشت نظیر۔ یہ شعر ذوق کے رائیہ قصیدہ کے کس جز سے ماخوذ ہے؟ جی، تو وہ ہو جائے گا تشبیہ۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق 1789 سے 1854 والے ہیں۔
یہ قصیدہ جو ہے ہر ایک خار ہے گل ہر گل ہے ایک ساغر عیش ہر ایک دشت چمن ہر چمن بہشت نظیر. یہ شعر ذوق کے قصیدہ ذہ نشاط اگر کیجیے اسے تحریر سے اخذ کیا گیا ہے. شہی نشاط اگر کیجیے اسے تحریر، یہ قصیدہ جو ہے انہوں نے بہادر شاہ ظفر کی بیماری سے صحت یابی پر جو ہے انہوں نے لکھا تھا، اور اسی جز سے یہ اخذ کیا گیا، یعنی اسی کا یہ حصہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہر ایک خار ہے گل ہر گل ہے ایک ساغر عیش ہر ایک دشت چمن ہر چمن بہشت نظیر. یہ شیخ محمد ابراہیم ذوق کے قصیدہ جز سے جو ہے تشبیب جز سے اخذ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. اردو کا ابتدائی زمانہ ان میں سے کس کی کتاب ہے؟ اردو کا ابتدائی زمانہ، جب تک ان سبھی کے پیدائش وفات کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. شوکت سبزواری کے پیدائش وفات کے بارے میں بات کیا جائے تو 1905 عیسوی میں یہ پیدا ہوئے تھے. قلم ہی نہیں چل رہا. 1905 عیسوی میں یہ پیدا ہوئے تھے شوکت سبزواری، اور وفات کہیں کہیں 1908 بھی آتا ہے، اور وفات جو ہے شوکت سبزواری کی کراچی میں 1973 عیسوی کو ہی ہے. پیدائش 1905 عیسوی کو میرٹھ میں، اور وفات کراچی میں 1973 عیسوی کو. شمس الرحمن فاروقی 1935 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے اعظم گڑھ میں، اور ان کی وفات جو ہے 2020 عیسوی کو الہ آباد میں ہوئی ہے. شمس الرحمن فاروقی کی پیدائش 1935 عیسوی کو اعظم گڑھ، اور الہ آباد میں ان کی وفات ہوئی ہے. مسعود حسن خان کی پیدائش 1919 عیسوی کو قائم گنج فاروق آباد میں، اور قائم گنج فاروق آباد میں، اور وفات جو ہے 2010 عیسوی کو ہوئی ہے. مسعود حسین خان کی پیدائش جو ہے 1919 عیسوی کو ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 2010 عیسوی کو ہوئی ہے. چلیے جی، اور سید سلیمان ندوی کے پیدائش وفات کے بارے میں بات کریں دوستو، تو سید سلیمان ندوی کی پیدائش جو ہے 1894 عیسوی کو ہوئی ہے. 1894 عیسوی کو، 1884 عیسوی کو ہوئی ہے. 1884 عیسوی کو یہ سید سلیمان ندوی ڈیسنا بہار میں پیدا ہوئے تھے، اور وفات 1953 عیسوی کو جو ہے کراچی میں ہوئی ہے. جی، تو اردو کا ابتدائی زمانہ یہ کس کی تخلیق ہے؟ تو یہ شمس الرحمن فاروقی کی تصنیف ہے. شمس الرحمن فاروقی کے کچھ اور بھی تصانیف ہیں جن سے اکثر سوالات بنتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم ذکر کر لیتے ہیں فٹافٹ. تو ایک کتاب ہے تنقیدی افکار، جس سے اکثر سوال بنتا ہے جس نیٹ میں. اس کتاب پر انہیں ساہتیہ اکادمی کا ایوارڈ ملا ہے. اس کے علاوہ لفظ و معنی یہ مشہور کتاب ہے. شعر غیر شعر اور نثر، عروض آہنگ اور بیان، فاروقی کے تبصرے، افسانے کی حمایت میں اسے سوال بنتا ہے. تنقیدی افکار سے بھی بنتا ہے، اثبات و نفی سے بھی سوال بنتا ہے، تفہیم غالب. شمس الرحمن فاروقی کے اکثر جو ہے تصانیف سے سوال بنتا ہے، کبھی نہ کبھی تو آتا ہی ہے. کبھی آپ کے ڈائریکٹ پوچھے جائیں گے، کبھی زمرے میں پوچھا جائے گا، لیکن آتے ضرور ہیں، تو اسے آپ نے جو ہے اسکپ نہیں کرنا ہے. اب یہاں یہ شعر شور انگیز جو ہے یہ بھی پوچھا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں یہ چیز ضرور ذہن میں رکھیے گا. یہ 4 جلدوں میں ہے، اور شعر شور انگیز جو ہے شمس الرحمن فاروقی نے میر تقی میر کے بارے میں جو ہے اسے لکھا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ان کا کتاب ہے اردو غزل کے اہم موڑ. اردو غزل کے اہم موڑ، انداز گفتگو کیا ہے، انداز گفتگو بھی پوچھا جاتا ہے، اس سے بھی اکثر جو ہے سوال آتا ہے. اس کے علاوہ ساتھیوں جو ہے داستان امین حمزہ، زبانی بیانیہ، بیان کنندہ اور سامعین، غالب پر 4 تحریریں. یہ دیکھیے سوال آیا ہے اردو کا ابتدائی زمانہ والا. ادبی تہذیب و تاریخ کے پہلو، غالب چند پہلو، شاعری شاہی صاحب قرآنی، داستان امیر حمزہ کا مطالعہ، تعبیر کی شرح، درس بلاغت بھی پوچھا جاتا ہے، یہ UGC کا فیوریٹ ہے. شعریات بھی ہے، یہ بھی پوچھا جاتا ہے. شعریات ارسطو کی پوئٹکس یعنی بوتیقہ کا اردو ترجمہ ہے. اس کے علاوہ نئے نام، تحفۃ السرور، جدیدیت اور ہم بھی مشہور ہے ان کا کتاب. اس کے علاوہ خورشید کا سامان سفر ہمارے لیے منٹو صاحب، اور انہوں نے ایک انگریزی میں کتاب لکھا ہے ہاؤ ٹو ریڈ اقبال. یہ سبھی چیزیں ہیں. شمس الرحمن فاروقی کے
कुछ अफसानवी मजमूए हैं और कुछ शेरी मजमूए भी हैं। इन्होंने अफसाने भी लिखे हैं और शेरी मजमूए भी लिखे हैं शमशुर रहमान फारूकी। नक्कात के अलावा जो है ये अफसाना निगार और शायर भी थे। तो अब ये देखिए यहाँ एक नावल भी, इन्होंने एक नावल भी लिखा है, कई चांद थे सरे आसमां। ये नावल जो है हिंदुस्तान के मुगलिया तारीख़ के पस मंज़र में इन्होंने लिखा था, 2006 में ये शाया हुआ है। इसके अलावा सवार और दूसरे अफसाने, ये इनका अफसानी मजमूआ है। और इनके कुछ शेरी मजमूए हैं जैसे कि गंज सोख्ता, सब्ज़ अंदर सब्ज़, चार सिमत दरिया का और आसमां मेहराब। चलिए जी अगला सवाल देखिएगा। ज़ैल में दो ज़ुमरे मुकम्मल शेर की हैसियत से दुरुस्त हैं और साथ ही साथ बताइएगा ये अशार किनके हैं। जी मैं उम्मीद करता हूँ आप सही जवाब तक रसाई कर चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जो जवाब है वो हो जाएगा आपका साथियों चौथा, यानी कि सी और डी। गम रहा जब तक के दम में दम रहा, दम के जाने का निहायत गम रहा। सुनते हैं लैला के खेमे को सैया, इसमें मजनू का वले मातम रहा। गम रहा जब तक के दम में दम रहा, दम के जाने का निहायत गम रहा। ये अशार किनके हैं? तो मीर तकी मीर 1722 से 1810 वाले की, आगरा से लखनऊ वाले की किताब है, शेर है। गम रहा जब तक के दम में दम रहा, दम के जाने का निहायत गम रहा। सुनते हैं लैला के खेमे को सैया, इसमें मजनू का वले मातम रहा। ये मीर तकी मीर के अशार हैं। चलिए जी बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जमीला किस शहज़ादी की माँ का नाम है? जी दोस्तों, तो जमीला जो है, और साथ ही बताइएगा ये जमीला ये किस दास्तान या अफसाना या किस नावल में ये किरदार आया है जमीला का। जी दोस्तों, तो जमीला जो है ये बकावली, जमीला किस शहज़ादी की माँ का नाम है? तो जमीला जो है बकावली की माँ का नाम है। ठीक है जी, सही जवाब इसका दूसरा हो जाएगा, अंजुमन आरा नहीं होगा। जमीला जो है शहज़ादी, जमीला जो है किस शहज़ादी का माँ का नाम है? तो बकावली, सही जवाब हो जाएगा। बकावली की माँ जो है जमीला रहती है। चलिए अब बात करते हैं ये किरदार कहाँ आया है। तो ये किरदार आया है दया शंकर नसीम की जो मसनवी है गुलजार नसीम, उसी में ये आया है। बहुत ही मशहूर किरदार है, इससे अक्सर सवाल बनता है। तो फिर दया शंकर नसीम ने गुलजार नसीम को कब लिखा? तो याद रखिएगा 1839 ईस्वी में इसे इन्होंने लिखा था। और ये कब शाये हुआ था? तो ये शाये जो है 1844 ईस्वी में हुई है। 1844 ईस्वी में ये शाया हुई है। और इसे मुरत्तब किसने किया था? तो रशीद हसन खान ने 1925 से 2006 वाले ने, यानी रशीद हसन खान ने इसे मुरत्तब किया है गुलजार नसीम को। और ये लिखा कब था? तो 1839 में शाया हुआ 1844 ईस्वी में। ये तबाजात नहीं है, बल्कि असल किस्सा जो है इज़्ज़तुल्लाह बंगाली ने इसे लिखा था। कब लिखा था? तो 1722 ईस्वी में जो है इसे इज़्ज़तुल्लाह बंगाली ने गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर, गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर जो है इन्होंने इसे लिखा था। और किस नाम से लिखा था? तो मज़हब इश्क़ के नाम से, मज़हब इश्क़ के नाम से लिखा था। इज़्ज़तुल्लाह बंगाली ने 1722 ईस्वी में गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर मज़हब इश्क़ के नाम से इसे जो है लिखा था। बकावली के नाम से, निहाल चंद लाहौरी ने इसे जो है गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर लिखा था, माफ़ कीजिएगा। इज़्ज़तुल्लाह बंगाली ने इसे 1722 ईस्वी में फ़ारसी नस्र में बकावली के नाम से फ़ारसी लिखा था। बकावली, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से, फिर से एक बार देख लेते हैं ताकि अच्छे से जहन में आ जाए। जो है गुलजार नसीम को जो है असल किस्सा इज़्ज़तुल्लाह बंगाली ने 1722 ईस्वी में जो है बकावली
کے نام سے تحریر کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور نہال چند لاہوری انہوں نے اسے 1803 عیسوی میں 1803 عیسوی میں مذہب عشق کے نام سے جو ہے اسے اردو میں منتقل کیا تھا۔ یہ تو فارسی میں تھا، عزت اللہ بنگالی والا بقاولی کے نام سے، لیکن نہال چند لاہوری نے جو ہے اسے گلکرسٹ کی فرمائش پر اسے مذہب عشق کے نام سے اردو میں منتقل کیا، اور آخر میں دیا شنکر نسیم نے اسے ہمارے سامنے 1839 عیسوی میں جو ہے اسے مثنوی گلزار نسیم کے روپ میں پیش کیا تھا۔ تو یہ سبھی چیزیں ہیں۔ اور رشید احمد صدیقی نے گلزار نسیم کے بارے میں ایک چیز لکھا ہے کہ شعر و شاعری کے جن پہلوؤں کے اعتبار سے لکھنؤ بدنام ہے، گلزار نسیم نے انہی پہلوؤں سے اس کا نام اونچا کیا ہے۔ زبان کو شاعری اور شاعری کو زبان بنا دینا کوئی آسان کام نہیں۔ بقول رشید احمد صدیقی، گلزار نسیم کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ شعر و شاعری کے جن پہلوؤں کے اعتبار سے لکھنؤ بدنام ہے، گلزار نسیم نے انہی پہلوؤں سے لکھنؤ کا نام اونچا کیا ہے۔ زبان کو شاعری اور شاعری کو زبان بنا دینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اور احتشام حسین نے گلزار نسیم کو شاعرانہ اور فنکارانہ تخلیق کا معجزہ کہا۔ احتشام صاحب نے کہا کہ گلزار نسیم کو شاعرانہ اور فنکارانہ تخلیق کا معجزہ۔ دیا شنکر نسیم کی پیدائش وفات کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش 1811 عیسوی کو ہوئی ہے لکھنؤ میں، اور وفات 1845 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں سے دو زمرے شاعر اور ان کی نظم کے لحاظ سے درست ہیں، دو صحیح زمرے کی پہچان کیجیے۔ جی تو اکبر الہ آبادی کی نظم برق کلیسا، فرزی لطیفہ دربار دہلی، میرا جی کی کلر کا نغمہ محبت، جاتری اور سمندر کا بلاوا، اے اور سی رائٹ آپشن دوسرا ہو جائے گا۔ شفیق فاطمہ شیرہ کی باز گشت ہے، لیکن باز آمد جو ہے یہ اختر الایمان کا ہے، تاج محل شاعر کا ہے، تو اس اعتبار سے یہاں بھی غلط۔ اور ساحل لدھیانوی کا تاج محل ہے، گریز ہے، صبح امید جو ہے یہ مولانا محمد حسین آزاد کا ہے، تو اس اعتبار سے یہاں ڈی بھی غلط ہو جائے گا۔ چلیے اب آپ جو ہے اکبر، شفیق، میرا جی اور ساحل لدھیانوی کی پیدائش وفات کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں سے دو زمرے صحیح ہیں اور دو صحیح زمرے کی پہچان کیجیے۔ جی تو رخصت آمد رجز جنگ شہادت بین، رخصت آمد بین یہ آپ کے مرثیے کے جز ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ساتھیوں تشبیب، گریز، حسن طلب، اسی والے جو زمرے ہیں یہ قصیدے کے ہیں، تو اس اعتبار سے آپ کا بی سی رائٹ آپشن دوسرا ہو جائے گا۔ چلیے اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں دو زمرے صنف کے لحاظ سے صحیح ہیں، دو صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی دوستو تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا۔ آب حیات، گلشن بخار، نکات الشعراء، خمخانہ جاوید اور طبقات الشعراء، یہ سبھی جو ہیں یہ آپ کے تذکرے ہیں۔ آب حیات مولانا محمد حسین آزاد کا ہے، گلشن بخار شیفتہ کا ہے، نکات الشعراء میر کا ہے، اور خمخانہ جاوید لالا سری رام کا ہے، طبقات الشعراء قدرت اللہ قاسم کا ہے، تو اس اعتبار سے آپ کا اے بھی رائٹ آپشن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آب حیات یہ جو ہے تنقیدی کتاب ہے، تذکرہ کا کتاب ہے، مقدمہ شعر شاعری تنقیدی کتاب ہے، طبقات الشعراء تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ یہاں شعر العجم
یہ بھی تنقیدی کتاب ہے۔ اس آباد خرابے میں یہ اختر الایمان کا یہ خود نوشت ہے۔ اس آباد خرابے میں گلشن بخار مصطفیٰ خان شیفتہ کا تذکرہ ہے، تو اس اعتبار سے یہاں ڈی غلط ہے کیونکہ یہاں سی اور ڈی مکس دیا گیا ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال 90 ہے، مجیب الرحمن کس ادیب کا نام ہے؟ جی ساتھیو، تو مجیب الرحمن سہیل عظیم آبادی کی اصل نام ہے۔ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام ہے سید مجیب الرحمن۔ ان کی پیدائش مجیب الرحمن کی پیدائش جو ہے 1911 عیسوی کو ہوئی ہے پٹنہ میں، اور وفات 1989 عیسوی کو جو ہے 79 عیسوی کو جو ہے ان کی وفات ہوئی ہے الہ آباد میں۔ ان کا داخل نصب افسانوی مجموعہ ہے الاؤ ان کا داخل نصب افسانوی مجموعہ ہے جو 1940 عیسوی میں شائع ہوا ہے، اور اس میں ٹوٹل 16 افسانے شامل ہیں۔ آپ مجھے اختر رینوی، مجنو گورکھپوری اور پطرس بخاری کی پیدائش وفات کمنٹس میں لکھ کر بتائیں گے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اب جو ہے یہاں کچھ اشعار دیے گئے ہیں، اور اسی کی روشنی میں اشعار کو پڑھ لیجئے، اور اسی کی روشنی میں جو ہے اس کا جواب دینے کی کوشش کیجیے گا۔ سوال ویسے آپ دیکھ لیجئے اور آپشن بھی دیکھ لیجئے۔ سوال کیا ہے کہ ملا وجہ نے قطب مشتری کے اس اقتباس میں سور کو کس معنی میں استعمال کیا ہے؟ پہلے آپ جو ہے اقتباس کو پڑھ لیجئے اچھے سے۔ جی تو یہاں جو ہے ملا وجہ نے قطب مشتری کے اس اقتباس میں سور کو جو ہے سورج کے معنی میں استعمال کیا۔ پہلا جو ہے دوستو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ قطب مشتری کو ملا وجہ نے 1609 عیسوی میں تحریر کیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس میں جو سور ہے اس کا معنی جو ہے انہوں نے سورج لیا ہے۔ ملا وجہ کی پیدائش وفات کے بارے میں بات کیا جائے تو ملا وجہ جو ہے 1566 عیسوی میں گولکنڈہ میں پیدا ہوئے تھے، اور وفات 1659 عیسوی میں جو ان کی گولکنڈہ میں ہوئی ہے۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھیں۔ قطب مشتری کے اس اقتباس میں فام کن معنوں میں استعمال ہوا ہے؟ حیت، ہیبت، فخر، یا پھر فرار یا فہم؟ یہاں فام کا کیا معنی ہے؟ تو فام کا معنی ہو جائے گا فہم یعنی سمجھ۔ چلیے سوال 93 دیکھیے، قطب مشتری کے اس اقتباس میں کس شعر میں یہ ہدایت پیش کی گئی ہے؟ اچھا یہ کس شعر میں جو یہ ہدایت دی گئی ہے؟ جی تو وہ ہے شعر کی مدح میں۔ صحیح جواب تیسرا ہے اس کا۔ اگلا سوال، اس اقتباس میں وجہی نے نار کو کن معنوں میں استعمال کیا ہے؟ نار تو عورت، اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا عورت۔ سوال نمبر 95 دیکھیے گا، اس اقتباس میں دھات کن معنوں میں استعمال ہوا ہے؟ جی دوستو تو دھات جو ہے طرح طرح کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ چلیے اگلا سوال، اب اس سوال کو پڑھیے اور پھر اس کے آنسر دینے کی کوشش کیجیے۔ اقتباس آپ پڑھ لیجئے اور پھر یہاں سوال بھی دیکھ لیجئے۔ چلیے سوال دیکھ لیجئے۔ سوال ہے کہ اردو ادب کے اہم ناقد پروفیسر احتشام حسین کے مندرجہ بالا اقتباس کی روشنی میں بتائیے کہ ایک اچھا نقاد کیا نظر انداز نہیں کرتا؟ جی تو وہ ہو جائے گا تیسرا، رائوں اور تنقیدوں کا وہ انبار جو اس مصنف کی اس تخلیق کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ صحیح جواب تیسرا ہو جائے گا۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ مندرجہ ذیل اقتباس کی روشنی میں بتائیے کہ نقاد کا کام مصنف کے مقابلے میں کیوں زیادہ مشکل ہے؟ تو اس لیے مشکل ہے کیونکہ رائے اور تنقیدوں کے
اس انبار کے پیش نظر جو مصنف کے گرد و جمع ہوتے ہیں۔ اس کا صحیح جواب آپ کا دوسرا ہو جائے گا۔ اگلا سوال، اس اقتباس کو روشنی بتائیے کہ وہ کون سی کیفیت ہے جو مصنف کے لیے جاں گسل لذت کے باوجود روح فرسا ہوتی ہے؟ جی دوستو، تو وہ ہے آپ کے تخلیق کا کرب۔ چلیے سوال نمبر 99، اس اقتباس کے پیش نظر ادب اور ادیب کو اچھی طرح جاننے اور سمجھنے کے علاوہ ناقد کے لیے کیا ضروری ہے؟ یہ تو وہ ہے ہر عہد میں ادب کے متعلق جو رائے پیش کی گئیں ان کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ چلیے آج کا آخری سوال دیکھیے گا، اس اقتباس کی روشنی میں بتائیے کہ کسی تخلیقی فن پارے کے بارے میں مختلف لوگوں کی رائیوں اور تنقیدوں کی وجہ سے نقاد کے سامنے کیا مسئلہ سامنے پیدا ہو جاتا ہے؟ جی تو ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔